السلام علیکم. ریسرچ میتھڈس کا آج ہم 28 لیکچر شروع کر رہے ہیں. اس لیکچر میں وی ول بی ڈسکسنگ پرابلٹی سیمپلنگ. پچھلی دفعہ ہم نے نان پرابلٹی کی بات کی تھی، اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہم ان کو ڈسٹنگوش ایسے ہی کرتے ہیں کہ پرابلٹی میں ایوری ایلیمنٹ آف دی پاپولیشن ہیز این ایکول چانس آف اٹس انکلوژن ان دی سیمپل. ناٹ اونلی ایکول ہے بلکہ ہمیں یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس میں اس کا چانس کتنا ہے. سو دس از ہاؤ وی ٹرائی ٹو میک اے ڈسٹنکشن بٹوین پرابلٹی اینڈ نان پرابلٹی. پرابلٹی سیمپلنگ میں ہمیں ذرا محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمارے جو ایلیمنٹس ہیں وہ کہاں ہیں، کتنے ہیں، ان کی لوکیشن کی بات ہے، ان کی لسٹنگ کی بات ہے. ان کی لسٹنگ کریں گے تو پھر ہم آگے چلیں گے. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ پرابلٹی میں آئی تھنک وی ہیو ٹو لٹل مور rigorous work so that we really try to get a sample which is representative of the population. تو اس طرح سے جب ہم probability کی بات کرتے ہیں تو ریسرچر جو ہے he or she has to identify the sampling elements. Once we have the sampling elements پھر ہم ان کی لسٹ بناتے ہیں. sampling elements could be the students, could be the workers working someplace, could be the groups of people, could be the couples, could be the organizations. جو بھی ہماری پاپولیشن ہے اس پاپولیشن کی ہمیں ایلیمنٹس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کی ایک لسٹ بنانی ہے. اب یہ جو لسٹ ہے اس کو ہم ٹیکنیکلی کہتے ہیں کہ دس از a sampling frame, and I think that is necessary. Sampling frame simply means the listing of those elements out of which the sample has to be drawn. اب اس میں ایک اور چیز ہے، نان پرابلٹی کے مقابلے میں بات کریں تو ہمیں جو یونٹس ہوں گے، جو ایلیمنٹس ہیں جن کو ہم نے سلیکٹ کیا، وی آر سپوز ٹو کانٹیکٹ دا سیم پرسنس. اور اگر ہمیں وہ سیم انڈیویجول سیم ایلیمنٹس ہمیں نہیں ملتے پہلی دفعہ فار ایگزامپل، تو وی مے ہیو ٹو ری ٹرائی، وی مے ہیو ٹو کال بیک، اور ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ چیز جو ہے پرابلٹی نان پرابلٹی سیمپلنگ میں ہم نہیں کرتے. اس میں ہماری زیادہ جو ہے وہ کنوینئنس چلتی ہے اور اس کے حساب سے ہم کام کرتے ہیں. تو پرابلٹی میں ناٹ اونلی کہ ہمیں ان سیمپل ایلیمنٹس کا جو پاپولیشن کے ایلیمنٹس ہیں ان کی ہمیں ایک لسٹ بنانی پڑتی ہے اور بنانی ضروری ہے. تو اس کے بعد جو سلیکٹ کیے ہیں ان کو بھی ہمیں جو کال بیک کر کے ڈیفینیٹلی کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے. آف کورس ہم یہ ایسی تو بات نہیں ہے کہ اگر ہمیں ایک دفعہ ہمارا جو آ گیا وہ اور ہو سکتا ہے کہ وہاں کی سیمپلنگ کی ہے پہلی دفعہ، تو ہو سکتا ہے اس ہاؤس میں خالی ہے یا کوئی اور بات ہے، ہو سکتا ہے وہاں پر ہو ہی نہ. تو اس صورت میں پھر کال بیک کی بات نہیں ہوگی، تو وہاں پر پھر ریپلیسمنٹ کی بات ہے، اور ریپلیسمنٹ کے لیے پھر اپنا ایک ریسرچر جو ہے وہ طریقہ کار ڈٹرمن کرتا ہے کہ ہم نے ریپلیس کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. دیٹس اندر ایشو جو کہ ہم بعد میں دیکھیں گے. تو اس میں ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو سیمپل ہے اٹ از لائکلی ٹو بی مور ریپرزینٹیو آف دی پاپولیشن کمپیئرڈ ود دی نان پرابلٹی سیمپلنگ. اس لیے کہ ہم اپنے ایلیمنٹس کو چانس دے رہے ہیں ایکول سلیکشن کا ان آر سیمپل. اس میں ایک اور چیز ہے کہ اگر یہ سیمپل جو ہے ہم اسیوم کر رہے ہیں اٹس لائکلی ٹو بی ریپرزینٹیو آف دی پاپولیشن، تو ہم یہ اسٹیٹسٹیکلی ہم اس کی جو ہے سیمپلنگ ایرر کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاؤ مچ کانفیڈینس کین وی ہیو
in the selection of this sample. یہ sample جو ہے کس حد تک ہماری پاپولیشن کی کریکٹرسٹکس کو ریپرزینٹ کرے گا, تو اس میں سیمپلنگ ایرر ایک کیلکولیٹ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ چیز اسی میں آتی ہے کہ ہم سیمپل سے پاپولیشن پر ایکسٹریپولیٹ کر سکتے ہیں. جو سیمپل میں ہمیں انفارمیشن ملی ہے ہم یہ کہیں گے کہ وہ ریپرزینٹ کرتی ہے پاپولیشن کی, اور جو سیمپل کی فائنڈنگس ہیں ان کو ہم جنرلائز کر سکتے ہیں ٹو دی ٹوٹل پاپولیشن. یہ چیز جو ہے یہ لمیٹڈ ہے ود رسپیکٹ ٹو دی نان پرابلٹی سیمپلنگ. اس میں ہمیں یہ مسئلہ ہے, وہاں پر ہم اس کو ایکسٹریپولیٹ کرنے میں ہمیں مسائل ہیں. So with that background of the probability sampling, now we move on to the types of sampling. اب ٹائپس آف سیمپلنگ میں سب سے پہلی جو ٹائپ ہے اس کو ہم سمپل رینڈم سیمپلنگ کہتے ہیں. سمپل رینڈم سیمپلنگ کی سب بڑی جو اسمپشن ہے وہ یہ ہے کہ جس پاپولیشن سے ہم نے سیمپل ڈرا کرنا ہے دیٹ پاپولیشن ہیز ٹو بی ہوموجنس. ہوموجنس کا لفظ میں نے بولا جس سے مراد یہ ہے کہ اس کی جو کریکٹرسٹکس ہیں اس پاپولیشن کی دو شوڈ بی سملر. نو سملر کریکٹرسٹکس سے مراد یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ان کا جو امپیکٹ ہے یا ان کا ریلیشن شپ جو ہے ہمارے ڈپینڈنٹ ویریبل پہ وہ کس طرح کا ہے. اب پاپولیشن سملر ہے یا ڈسملر کریکٹرسٹکس کی ہے, یہ کوئی کہیں لکھا ہوا نہیں ہے. یہ چیز جو ہے یہ ڈٹرمن کرتا ہے ہمارا ریسرچر, آپ کرتے ہیں یا آپ کو جو بھی گائیڈ کرنے والے ہیں وہ آپ کی ہیلپ کرتے ہیں. سو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا سملیرٹیز ان دا کریکٹرسٹکس. اب ڈپینڈ کرے گا ہمارا مین ویریبل کیا ہے, اس ویریبل کو دیکھ کر ہم سوچتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سی ایسے کریکٹرسٹکس ہیں پاپولیشن میں which might have a different kind of effect on the dependent variable. So جو ہمارا primary variable ہے actually that has to be taken into consideration when we are trying to look whether a population is having similar characteristics or dissimilar characteristics. کوئی پاپولیشن کوئی نیچرل اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم اسے کہیں کہ سملر ہے یا ڈسملر کریکٹرسٹکس والی ہے. اٹ آل ڈیپینڈس اپون دی انڈرسٹینڈنگ اینڈ ڈیفینیشن آف دی ریسرچر. تو اس اسمپشن کو لیتے ہوئے کہ دیٹ دی پاپولیشن از ہوموجنس, اینڈ آبویسلی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اگر پاپولیشن ہوموجنس ہے تو اس میں سے آپ جو بھی ایلیمنٹ آپ سلیکٹ کریں گے اٹ از لائکلی ٹو ہیو دا سیم کریکٹرسٹکس ایز دیٹ آف دی پاپولیشن, بٹ سرٹنلی وی ہیو ٹو assure ourselves کہ it is having homogeneous kind of characteristics. With that I think assumption then we move on کہ ہم نے اس میں کیا کرنا ہے اور کون سے ہمارے اسٹیپس ہیں. اس میں سے پہلی بات یہ ہے that we have to have a sampling frame. اب سیمپلنگ فریم آپ کو پتہ ہے, یاد ہے کہ وہ لسٹنگ آف دی اسپیسیفک پاپولیشن ہے جس کو ہم ٹارگٹ پاپولیشن کہتے ہیں, اس کی لسٹنگ ہے. اس لسٹنگ میں سے پھر ہم بعد میں سیمپل ڈرا کریں گے. اب یہ لسٹنگ جو ہے اس میں نام بھی ہو سکتے ہیں یا آرگنائزیشن کی لسٹنگ ہو سکتی ہے. whatever is the I think listing or the elements which we have, ان کو ہم پھر نمبرنگ کر لیتے ہیں اور نمبرنگ کر کے then we proceed. اس کے ساتھ ایک چیز اور آپ نے دیکھنی ہے جب ہم سیمپل کی بات کر رہے ہیں تو ہم اس پاپولیشن میں سے کتنا سیمپل لے رہے ہیں. Now the decision about the sample again depends upon how much accuracy do we want, and there are I think procedures to decide on the
size of the sample, and آپ کو professional statistician can help us to decide on the size of the sample. Now here اس میں ڈپینڈ کرے گا کہ ہم سیمپلنگ ایرر کتنی دیکھنا چاہتے ہیں, ہم کانفیڈینس لیول کتنا رکھنا چاہتے ہیں. تو اس میں سیمپل جو ہے سائز دیٹ ڈٹرمنس کہ ہم نے کتنا اس میں سے لینا ہے, 5% لے رہے ہیں, 10% لے رہے ہیں, 25% لے رہے ہیں, وٹ ایور دا پرسنٹیج وی ڈیسائڈ, اس کے ساتھ پھر ہم آگے چلتے ہیں. اب ونس وی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ ہم نے ہمارا سیمپل سائز کیا ہے, تو اس میں کے بعد ہم ایکول چانس ہم دینا چاہتے ہیں وہ ہم کیسے دیں گے. اب اس میں ایک تو طریقہ یہ ہے, اگر آپ کا چھوٹا سا ہی ٹارگٹ ہے یا سیمپلنگ فریم ہے, تو وی مائٹ گو فار لیٹس سے, جیسے ہم پرچیاں ڈالتے ہیں لاٹری کے ذریعے سے ہم ڈرا کر سکتے ہیں کہ لیٹ اس سے کہ ہمارے ایلیمنٹس جو بھی ہیں ان کو ہم آئیڈینٹیکل پرچیوں پہ لکھ لیتے ہیں اور پرچیوں کو آئیڈینٹیکلی فولڈ کرتے ہیں. فولڈ کرنے کے بعد وی کین پٹ اٹ ان کنٹینر, شفل اٹ, اور اس میں سے آپ ایک ایک کر کے نکالتے ہیں. آپ نے ایک پرچی نکالی, اس کا نمبر لکھ لیا, اب وہ پرچی واپس اس میں ڈال سکتے ہیں اور دین وی کین پروسیڈ, یا اس کو پرچی کو باہر رکھتے ہیں. اب سنس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ وی آر کہ اس میں ایکول چانس ہے, دیئر فور اٹس ون پاسبلٹی کہ وی ٹرائی ٹو پٹ اٹ بیک سو دیٹ دی ٹوٹل نمبر ریمینز دا سیم. ایون اف وی ٹیک اٹ آؤٹ, جتنے باقی بچے ہیں اس کنٹینر میں ایلیمنٹس, ان کے برابر کے چانسز ہیں ہمارے سیمپل میں سلیکٹ ہونے کے. Now that's one way to give equal chance to each element which is in the population. ہماری جو population کا جو ہم نے سیمپلنگ فریم بنایا ہے اس میں سے ہم سب کو برابر کا چانس دے رہے ہیں. اس کے علاوہ جب ہمارا اگر سیمپلنگ فریم از اے لارج ون, اور ویسے بھی دیٹ مائٹ بی مور آئی تھنک مینیجیبل, مور ڈپینڈیبل, مور سائنٹیفک, تو ایک اور جو طریقہ ہم اختیار کرتے ہیں اس میں ہم کہتے ہیں کہ یوز دی ٹیبل آف رینڈم نمبرس یا لسٹ آف رینڈم نمبرس. کبھی اس کو ہم ڈیجیٹل نمبر کی بات بھی کرتے ہیں. اب یہ جو ٹیبل آف رینڈم نمبرز ہے یہ آپ کو کسی بھی اچھی اسٹیٹسٹکس کی کتاب کے اپینڈکس میں آخر میں ہمیں مل جاتا ہے, بلکہ ہمیں بہت ساری جو ریسرچ کی کتابیں ہیں اس میں بھی یہ ہمیں نمبر ملتا ہے. اس کی ایک چھوٹا سا جو ہے نا آپ کو دکھانے کے لیے میں نے یہاں ٹائپ کیا ہے, اور دیکھیں اس میں بلاکس بنے ہوئے ہیں 5 ڈیجٹس کے, آپ روز بھی ہیں, کالمس بھی ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کو مینیج کیسے کرنا ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ سیمپلنگ فریم آپ نے بنایا, تو سیمپلنگ فریم بنانے کے بعد ہم نے اپنے ایلیمنٹس کی نمبرنگ کر لی. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا ٹوٹل سیمپلنگ فریم کتنا ہے. لیٹ اس سے کہ ہمارا سیمپلنگ فریم 900 کا ہے, 900 کا سیمپلنگ فریم ہے, اور اگر ہم اس میں 10% لینا چاہتے ہیں سیمپل سائز, تو ہم 90 کا سیمپل اس میں سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم نے 900 کا سیمپل ہمارا سیمپلنگ فریم ہے, اس کی نمبرنگ ہم نے کی ہے, تو ہمارے نمبرز جو ہیں اس طرح چل رہے ہیں جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ 001, 002, 003, 004, اس طرح سے ہم 900 تک پہنچ رہے ہیں. ان کو آپ دیکھیں تو یہ ہمارا جو سیمپلنگ فریم ہے اس کی لسٹنگ جو ہے ڈیجٹس میں آ رہی ہے. اب ڈیجٹس کی جب ہم بات کر رہے ہیں یو کین یوز دا ٹیبل آف رینڈم نمبرس, تو اس میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جہاں سے جی چاہتا ہے آپ شروع کر لیں. آپ پہلے بلاک سے شروع کرنا چاہتے ہیں, پہلے کالم سے شروع کرنا چاہتے ہیں, پہلے سے کر لیں, دوسرے سے کرنا چاہتے ہیں دوسرے سے کر لیں, جہاں سے کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں. دی اونلی آئی تھنک ریکوائرمنٹ از
کہ جہاں سے شروع کریں اس کے بعد کنزیکٹولی آپ اس کو فالو کریں، سیریلی اس کو فالو کریں. اب یہ نہیں ہے کہ شروع کا تو آپ نے پہلا جو کالم ہے وہ شروع کر لیا، وہ ختم ہو گیا تو پھر آپ تیسرے پہ چلے گئے یا چوتھے پہ چلے گئے. ایسا نہیں ہے. آپ نے جہاں سے شروع کیا اس کے ساتھ والا کو ہی آپ نیکسٹ لیں گے اگر آپ کا سیمپل سائز کے لیے فردر آپ کو جانا پڑتا ہے. اب دیکھیے جو ہمارا پہلا ہے، آپ نے لیٹر سے ہمارا 900 کا سیمپلنگ فریم ہے، اور 900 کے سیمپلنگ فریم میں نے جیسے کہا کہ 3 ڈیجٹس آ رہے ہیں، اور ان 3 ڈیجٹس کے حوالے سے لیٹ اس اسیوم کہ ہم پہلے کالم سے ہی شروع کر رہے ہیں. جب ہم پہلے کالم سے شروع کر رہے ہیں تو اس میں دیکھیے جو پہلے کالم میں نمبرز لکھے ہوئے ہیں وہ 5 لکھے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں 3 چاہیے. اب یہ کوئی سے بھی آپ 3 آپ لے سکتے ہیں. آپ لیفٹ کے 3 لے لیں، آپ مڈل کے لے لیں، آپ رائٹ ہینڈ والے 3 لے لیں. اٹس آل اپ ٹو یو. ڈسیشن جو ہے آپ کا ہے. رینڈملی آپ جہاں سے جی چاہیں آپ شروع کر لیں، لیکن ایک دفعہ جو آپ نے سلیکٹ کیا اس کو پھر آپ سیریلی کنٹینیو کریں گے. لیٹ اس سے کہ ہم نے پہلا کالم شروع کیا اور پہلے کالم میں ہم نے لیفٹ کے 3 ہم نے ڈیجٹس سلیکٹ کر لیے. اب ان 3 ڈیجٹس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا ڈیجٹ کیا ہے. پہلا جو ہے 3 نمبروں والا کیا فگر آتی ہے. اب اس میں دیکھیے ہماری فگر جو ہے 377 آ رہی ہے. اب ہمارا جو ہے سیمپلنگ فریم ہے وہ 900 تک کو ہم نے نمبر کیا ہے، تو ہمارا پہلا جو سیمپل ہے اس میں پہلا ایلیمنٹ جو ہمارے سیمپل میں آ رہا ہے وہ 377 ہے. دوسرا جو ہے 509 آ رہا ہے. تیسرا جو ہے وہ 991 ہے، لیکن 991 جو ہے یہ ہماری لسٹ سے چونکہ باہر جا رہا ہے اس لیے ہم اس کو اگنور کر دیں گے. اس کے بعد 707 آ رہا ہے، اس کے بعد 184 آ رہا ہے، اور اس طرح سے ہم چلتے چلتے ہم چلے گئے 837 پر. اب 837 پر جب پہنچے ہیں تو وہاں پر یہ لیٹر سے میری اس مثال میں وہ ہمارا کالم جو ہے ختم ہو گیا. اب ہم اگلا چل رہے ہیں تو اگلا جو ہے 51 ہمارا اس کالم سے رہ گیا، اور 51 کے ساتھ والے کالم سے ہم 0 کو اس کو ساتھ ملا کر 510 لے سکتے ہیں. اس کے بعد 15 ادھر سے ہے اور دوسرے کالم سے جو بھی نمبر ہے اس کو ہم اس کے ساتھ ملا کر تو ہم کنٹینیو کریں گے. جس طرح ہمارا یہ کالم ختم ہوگا ہم اس کے ساتھ آگے والے کے ساتھ چلیں گے. دس از واٹ آئی سیڈ کہ ونس وی ٹیک اے اسٹارٹ دین وی سیریلی کنزیکٹولی فالو. ہم جمپ نہیں کر رہے. دس از ہاؤ وی ڈو اٹ. اب اس میں یہ بہت تھوڑے سے نمبر ہیں. جب آپ کتاب میں کسی ٹیبل آف رینڈم نمبرز کو دیکھیں گے تو وہ لسٹ کافی لمبی ہوتی ہے اور کتاب کے پورے پیج پر ہے، تو اس میں اتنے نہیں ہوں گے، اس سے بہت زیادہ ہوں گے. بلکہ یہ بھی ہے کہ ہماری جو لسٹ آف ٹیبل نمبرز لسٹ آف رینڈم نمبرز ہے وہ کوئی 2-3 صفحوں پر اسپریڈ آؤٹ ہوتی ہے. سو دس از ہاؤ وی پروسیڈ. اگر کسی وجہ 2 چیزیں آ رہی ہیں کہ اگر اس جو ہم نے ٹیبل آف رینڈم نمبرز یوز کر رہے ہیں کوئی ایسے نمبرز آ گئے ہیں، ڈیجٹس آ گئے ہیں which go beyond our list، اس کو آپ اگنور کرتے ہیں. دوسری بات ہے کہ اگر کوئی نمبر ریپیٹ ہو گیا ہے تو اس کو بھی ہم اگنور کرتے ہیں. تو اس پروسیس کو ہم کنٹینیو کرتے ہوئے ہم چلتے ہیں till such time that we have gotten the required number of elements for our sample. تو جہاں ہمارا نمبر پورا ہو گیا، لیٹ سے ہم نے 10% لینا تھا، 900 کی ہماری ٹوٹل تھی. جب 90 ہمارے پورے ہو جاتے ہیں تو دیٹ از ایکچولی ہمارے سلیکٹڈ جو ہیں ایلیمنٹس ہیں. اس سے پہلے میں نے ایک بات کی کہ ہماری کوشش ہوتی ہے پرابیبلٹی سیمپلنگ میں
کہ جن کو جو ایلیمنٹس ہم نے سلیکٹ کیے ہیں اپنے سیمپل کے لیے ہم ان کو کال بیک بھی کرتے ہیں. وہاں میں نے اگر پہلی دفعہ نہیں ملے تو ہم ان کو کال بیک کرتے ہیں. وہاں میں نے ایک یہ بات بھی کہی کہ کبھی ایسی سچویشن ہو سکتی ہے کہ جو ایلیمنٹ ہم نے سلیکٹ کیا ہے اس کو ہم کانٹیکٹ نہیں کر سکتے, کسی بھی وجہ سے نہیں کر سکتے. اگر گھر ہے تو ہو سکتا ہے خالی ہے, اگر کہیں کوئی امپلائی ہے تو مے بی دا پرسن از آن اے لانگ لیو تو ہم اس کو کانٹیکٹ نہیں کر سکتے. اور بھی کئی وجوہات ہو, مے بی somebody از ڈسیبل تو ہم اسے بات نہیں کر سکتے. یا جیسے کہ آپ نے ایتھکس آف ریسرچ کی بات کی تو لیٹ اس سے کہ somebody does not cooperate, وہ ویسے ہی somebody doesn't want to participate, ہم کسی کو فورس نہیں کر سکتے. تو اگر اس قسم کی سچویشنز ہیں اور ہم اسیوم کرتے ہیں کہ اس قسم کی سچویشنز ارائز ہو سکتی ہیں, تو in that kind of case we may like to keep some numbers in reserve. تو in addition to the 90 جو ہمارے required تھے, we might have some numbers in reserve, let's say 10 or 15 numbers in reserve. So in case somebody is unable to cooperate or we are unable to contact, اگر ہم نے ریپلیس کرنا ہے تو پھر ہم اس کو ریپلیس کریں گے. یہ جو ہماری ریزرو لسٹ ہے وہاں سے اس کو ہم ریپلیس کریں گے. سو دس از ہاؤ وی ٹرائی ٹو یوز دی ٹیبل آف رینڈم نمبرس. اب یہ میتھمیٹیکلی رینڈم طریقے سے ڈرا کیے ہوئے ہیں. آپ کمپیوٹر سے بھی پروگرامنگ کے حساب سے آپ وہاں سے بھی ڈرا کر سکتے ہیں. Now it depends کہ ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہے یا نہیں ہے. تو یہ it's easily available, therefore we don't have any problem with respect to the finding of these digital numbers. Don't bother کہ کہیں کہ ایک کتاب میں ٹیبل آف رینڈم نمبرز لکھا ہے اور دوسری میں لسٹ آف ڈیجیٹل نمبرز لکھی ہوئی ہے. It's the same thing. So this is how we go. So we let me repeat. We take a random starting point in numbers میں, پھر we try to proceed کہ ہم اس کو کتنے ہم نے لینے ہیں, then we proceed. اور اس طرح سے اس کی خوبیاں جیسے کہ میں نے بتائی تھیں, we can see that our sample is likely to be representative of the total population. This is where we are trying to give equal chance to each, I think, element of the population for its inclusion in the sample. Or since we know all that, therefore we can calculate the sampling error for it. So this is how we proceed. ہمارا دوسرا جو type of probability sampling ہے اس کو ہم systematic random sampling کہتے ہیں. اب systematic random sampling is a shortcut for simple random sampling. اس میں جیسے کہ نام سے ظاہر ہے, we try to develop a system for the selection of the elements, اور وہ پھر ہم اس سسٹم کو فالو کرتے ہوئے جتنے ہمیں چاہیے نمبر آف کیسز اس کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں. اب سسٹم یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ٹوٹل جو ہے پاپولیشن کتنی ہے, اس میں سے ہم نے سیمپل کتنا لینا ہے, اس سیمپل سائز کے بیسس پر ہم ایک انٹرول ڈٹرمن کر لیتے ہیں, اور وہ انٹرول جو ہے اس کے حساب سے پھر ہم پروسیڈ کرتے ہیں. تو اس میں ٹیبل آف رینڈم نمبرز ہم یوز نہیں کر رہے, بلکہ what we try to do is we try to determine the interval, اور وہ انٹرول جو ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارا سیمپل سائز پہ. مثال کے طور پر اگر ہماری پاپولیشن لیٹس سے 900 ہے جیسے کہ ہم نے پہلے کہا, اور اس میں سے ہم 10% سیمپل لینا چاہتے ہیں, تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایوری 10th کیس اگر ہم لے لیں تو اس طرح سے ہمارے پاس 90 کیسز آ جائیں گے. وی ٹیک ایوری 10th کیس, اور اس کے حساب سے جیسے ہم 10واں لے رہے ہیں تو 20واں لیا, 30واں لیا, 40واں اینڈ سو آن.
اس کو ایک اور چیز آپ کے سامنے ہے کہ ہم اس کو رینڈم کہہ رہے ہیں. رینڈم سے مراد یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا that we are trying to give equal chance to each element. اور اس میں اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ایوری کیس، تو یہ اس میں رینڈمائزیشن کہاں آ رہی ہے؟ رینڈمائزیشن یہاں پہ آ رہی ہے کہ جو 10 جو ہمارا انٹرول تو ہم نے کہا 10 کا ہے، تو ہمارا جو سٹارٹ لینے کا جو پوائنٹ ہے دیٹ شوڈ بی ڈیسائیڈڈ آن اے رینڈم بیسس. اگر ہم 10 ایوری 10th لے رہے ہیں تو پہلے جو 10 ایلیمنٹس ہیں ان 10 ایلیمنٹس میں سے ہم ایک رینڈم سٹارٹ لیتے ہیں. اب یہ اس کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ان 10 نمبر جو ہیں ان کی پرچیاں ڈال لیں اور پرچی نکال کر دیکھیں کون سی نکلی ہے. جو پرچی نکلی ہے دیٹ از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. اگر وہ پرچی نہیں ڈال رہے تو میں بھی آنکھیں بند کر کے آپ ان 10 نمبر میں سے آپ پوائنٹر رکھ لیجئے، پینسل رکھ لیں. آپ کی پینسل جس نمبر پہ آ رہی ہے دیٹ از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. اگر وہ پرچی مثال کے طور پر 3 نمبر آیا ہے اس پرچی میں، یا آپ نے پینسل سے آنکھیں بند کر کے پینسل رکھی ہے تو وہ نمبر 3 پر آئی ہے، تو ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے، اسٹارٹنگ نمبر جو ہے سیمپلنگ کے لیے وہ 3 ہوگا. اس کے بعد چونکہ ہمارا انٹرول جو ہے 10 کا ہے تو پہلا 3 ہے، دوسرا 13 ہے، تیسرا جو ہے 23 ہے، تیسرا 33 ہے، اس کے نگرا 43 ہے. اینڈ دیٹ از ہاؤ وی پروسیڈ. تو سسٹم ہم نے ڈیولپ کیا، اس میں ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ وی آر ٹرائنگ ٹو ٹیک ایوری nth کیس. nth مینس وہ نمبر ہے جو کہ ہم نے اپنے سیمپل کے حساب سے کیلکولیٹ کر کے دیکھا ہے. سو وی بگین ود اے رینڈم اسٹارٹ، اور ایوری nth کیس ہم چنتے جائیں گے. تو اس طرح سے ہم کہیں گے کہ دس از اے رینڈم کائنڈ آف، بائی ٹیکنگ اے رینڈم اسٹارٹ وی آر پروسیڈنگ. تو یہ کہہ لیجئے کہ ایک لیٹس سے ایک آسان طریقہ ہے، مے بی اے شارٹ کٹ ہے، اس لیے ہم اس کو دیکھتے ہیں. تو if elements are organized in some pattern in the sampling frame, then perhaps there is a problem. اب پرابلم اس کا کبھی کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ مطلب انٹینشنلی تو نہیں کیے، لیکن ہماری پاپولیشن اگر اس قسم کی ہے کہ لیٹس سے کہ ہمارا جو بھی ہم نے nth لیا ہے، جو انٹرول ہم نے مقرر کیا ہے، وہ انٹرول جو ہے اگر ایک ہی قسم کے ہمارے ایلیمنٹس آ رہے ہیں، then perhaps we may have an issue of representativeness. پھر ہم یہ کہیں گے کہ وہ مسئلہ غلط ہو رہا ہے. مثال کے طور پر ہم اسٹڈی کر رہے ہیں اور ہم نے ایئرس کی سیمپلنگ کی ہے. لیٹ اس سے پچھلے 100 سال کا ہم کوئی اکنامک انالیسس کر رہے ہیں، اور اس اکنامک انالیسس میں وی آر ٹیکنگ ایوری 3rd year. تو ایوری 3rd year may not be a normal kind of year, it could be some special kind of year. اگر ہم کوئی سائیکلز کی بات کر رہے ہیں تو ایوری 3rd year might be ریسیشن ایئر، اور آپ کہہ لیں کہ بوم ایئر بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے ہمارا جو پیریوڈیسٹی ہے دیٹ مائٹ افیکٹ دی ریپرزینٹیونیس آف دی سیمپل. جیسے ہم کہتے ہیں کہ لیٹس سے محلہ ہے، اور محلے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ وی آر ٹیکنگ ایوری 10th ہاؤس، اور وہ 10th ہاؤس کی اگر لے رہے ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے ہمارا ریسرچ کا ٹاپک کیا ہے. اور اگر ایوری 10th ہاؤس لے رہے ہیں تو ہر 10واں گھر ہو سکتا ہے کارنر ہاؤس آ جائے. اگر کارنر ہاؤس ہے تو دیٹ may not be a typical representing the typical characteristics of all the houses, particularly with respect to its location. تو وہ کارنر ہاؤس کی تھوڑی سی خوبیاں آ جاتی ہیں compared with وہ گھر جو کہ کارنر ہاؤس نہیں ہو سکتے. تو this is I think one limitation or handicap of this
systematic kind of sampling. Otherwise, it's more like a shortcut. Start ہم لے سکتے ہیں. This is how we proceed. ہمارا تیسرا جو ہے ٹائپ آف probability sampling is stratified random sampling. اس میں سب سے پہلی بات جیسے میں نے کہا کہ ایک ہماری کنڈیشن ہے کہ ہماری پاپولیشن ہیز ٹو بی ہوموجنس. اگر ہماری پاپولیشن ہوموجنس نہیں ہے تو پھر ہمیں اپنی جو پاپولیشن ہے اس کو اسٹریٹیفائی کرنا پڑتا ہے. میں نے پہلے کہا کہ پاپولیشن کسے کہتے ہیں کہ اٹس ہوموجنس اور ہیٹروجنس. یہ ڈپینڈ کرتا ہے اپون دی ڈیسیشن آف دی ریسرچر, اور اس کا جو پرائمری ویریبل ہے جس کو ہم ڈپینڈنٹ ویریبل کہتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کون کون سے فیکٹرز جو ہیں وہ ایفیکٹ کر سکتے ہیں اور ان کی ڈسٹریبیوشن اس پاپولیشن میں کیسے ہے. اور اگر ان کی ڈسٹریبیوشن کوئی ویری کر رہی ہے, ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اگر ہم سمپل رینڈم طریقے سے لیں گے تو ہو سکتا ہے ایک ہی قسم کے ایلیمنٹس آ جائیں, دوسرے اس میں نہ آ سکیں, تو پھر ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس پاپولیشن کو اسٹریٹیفائی کریں. اسٹریٹیفائی کریں اس طرح سے کہ جو ہمارے چھوٹے گروپس ہوں گے وہ گروپ ود ان دیم سیلف دے بیکم ہوموجنس. تو یہ گروپس جو ہیں آپس میں تو فرق ہوں گے لیکن ود ان دا گروپ وہ ایک طرح کی خصوصیات رکھیں گے. سو وٹ وی آر سیئنگ از دیٹ دیز گروپس آر لائکلی ٹو بی homogeneous within themselves. So we try to divide our population into smaller groups with respect to the kind of variables or effect factors جو کہ ہمارے dependent variable پہ effect کر رہے ہیں, اس حساب سے ہم اس کو stratify کریں گے. Let us say کہ ہماری population ہے اور اس population میں لوگوں کی ایجوکیشن جو ہے اس ون امپورٹنٹ فیکٹر وچ از لائکلی ٹو افیکٹ آر ڈیپینڈنٹ ویریبل. تو اس میں ہم یہ چاہیں گے کہ ڈفرینٹ کیٹیگریز کی پاپولیشن کے لوگ جو ہیں دوز شوڈ بی پارٹ آف آور سیمپل. اور اگر ہم سمپل رینڈم سیمپل لیتے ہیں تو یہ پاسبلٹی ہے کہ ہر ایجوکیشن لیول کی ریپرزنٹیشن اس میں نہ آ سکے. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر ایجوکیشن لیول کی ریپرزنٹیشن آئے تو پھر ہمیں اپنی پاپولیشن کو یا سیمپلنگ فریم کی جو ہماری ٹارگٹ پاپولیشن ہے اس کو پھر ہم اسٹریٹیفائی کریں گے ڈفرینٹ گروپس میں. اس مثال میں ڈفرینٹ گروپ سے مراد یہ ہے کہ ایک نان لٹریٹ کا گروپ ہو سکتا ہے, ایک وہ گروپ ہے جو کہ میٹریکولیٹس اینڈ لیس دین دیٹ ہیں, ایک وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو کہ کالج ایجوکیشن والے ہیں, ایک وہ لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو یونیورسٹی لیول والے ہیں. تو اس طرح سے ہم نے اپنی پاپولیشن کو اسٹریٹیفائی کیا, چھوٹے گروپس میں کیا. پھر ہماری یہ ہوتی ہے کہ ود ان ایچ گروپ اٹ ہیز سملر کریکٹرسٹکس. اب نان لٹریٹس کی بات کر رہے ہیں اور نان لٹریسی اگر ایفیکٹ کرتی ہے تو نان لٹریٹس جو ہیں وہ سب ایک قسم کے ہیں. دین وی کوڈ فالو اے سمپل رینڈم سلیکشن پروسیجر. تو لیٹ می ریپیٹ وٹ آئی ایم سیئنگ از دیٹ وی سی کہ اگر ہماری ایسی پاپولیشن ہے جس میں ایسی کریکٹرسٹکس ہیں جو ہمارے ڈپینڈنٹ ویریبل کو ایفیکٹ کر سکتی ہیں, اور اگر ہم سمپل رینڈم سیمپل لیں گے تو اس میں پاسبلٹی ہمیں نظر آتی ہے کہ ہر کریکٹرسٹکس کے لوگ اس میں نہ آئیں, تو پھر ہم وی ٹرائی ٹو اسٹریٹیفائی دا پاپولیشن. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری ون اسمپشن از دیٹ پاپولیشن شوڈ بی ہوموجنس, اٹ شوڈ ہیو سملر کریکٹرسٹکس. تو جب ہم نے اس کو اسٹریٹیفائی کیا تو پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سب گروپس آر لائکلی ٹو ہیو سملر کائنڈ آف characteristics.
تو لیٹس لک ایٹ لیٹ می سمرائز واٹ آئی ہیو سیڈ. میں اس کے ریزنس کی بات کر رہا تھا. تو جب ہم نے یہ کہا کہ اس کی پاپولیشن جو ہے ہیٹروجنس ہے, تو اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ایسے ڈیوائڈ کریں گے کہ جو اسمالر گروپس ہوں گے دے بیکم ہوموجنس. تو اس طرح سے اگر ہم نے یہ کیا ہے, اسٹریٹیفائی کر لیا ہے, تو اس میں اس کے حساب سے اٹ ول انکریز سیمپل اسٹیٹسٹیکل ایفیشنسی. اس میں ہمیں یہ جو سیمپلنگ ایرر ہے دیٹ ول بی ریڈیوس, اس میں چھوٹی ہو سکتی ہے. ایک چیز اور جو کہ پہلے میں نے نہیں کہی, لیٹ می سے اٹ ہیئر, کہ اگر ہم نے اس کو اسٹریٹیفائی کیا ہے تو اٹ کوڈ ہیلپ, اگر ریسرچر چاہتا ہے کہ چھوٹے گروپس کا انڈیویجول انالیسس کیا جائے یا چھوٹے گروپس کو آپس میں کمپیئر کر لیا جائے, آئی تھنک دیٹ آلسو ہیلپس. So it provides adequate data for analyzing the various subpopulations. تو یہ ایک چیز ہو سکتی ہے. اور اس میں ایک اور بھی بات ہو سکتی ہے کہ اگر ہم نے اس کو اسٹریٹیفائی کیا ہے تو ہو سکتا ہے ایک سب گروپ میں سے ہم ایک طریقے سے کوئی انفارمیشن کلیکٹ کریں, دوسرے سے کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتا ہے. So it enables to use different research procedures in different data. These are some of the good things or advantages or strengths of this stratification sampling procedure. تو طریقہ میں نے آپ کو بتایا. So that is how we proceed. اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ آ رہا ہے, اگر اسی کو کہیں تو اس میں جو چھوٹے گروپ ہم نے بنائے, اب اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہم سب گروپ میں سے برابر کا ہی سیمپل سائز لیں. اٹس یوزلی وٹ وی ڈو از وی گو فار پروپورشنیٹ کائنڈ آف سیمپلنگ. وہ اس لیے کہ ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارا جو سیمپل ہم نے سلیکٹ کیا ایک گروپ میں سے, وہ اتنا ہی ہو, اتنی پرسنٹیج ہو اس کی ہمارے سیمپل میں جتنی کہ اس گروپ کے ایلیمنٹس کی پروپورشن ہے ان دا ٹوٹل پاپولیشن. سو دیٹ از ہاؤ وی لک فار پروپورشنیٹ سیمپلنگ. سو اف دی نمبر آف سیمپلنگ یونٹس ڈران فرام ایچ اسٹیٹم از ان پروپورشن ٹو دی ریلیٹو پاپولیشن سائز آف دی اسٹیٹم, تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ پروپورشنیٹ ہے. اور اگر اس کے ساتھ اس کے برابر نہیں ہے اور لے نہیں سکتے, یا کوئی ایسی وجہ ہے کہ ہم ایسا کرنا نہیں چاہتے, تو دین وی مائٹ گو فار ڈسپروپورشنیٹ سیمپلنگ. وہ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا گروپ ہے جس کا نمبر اتنا اسمال ہے, اور اس میں سے اگر پروپورشن کے حساب سے لیں تو نمبر اتنا تھوڑا ہو جاتا ہے کہ دیٹ بیکمس میننگ لیس. تو اس لیے پھر ہم ضروری نہیں ہے کہ ہم پروپورشنیٹ کریں. اگر وہ نمبر اتنا تھوڑا ہے تو ہو سکتا ہے اس میں سے پھر ہم سیمپل کیا کہتے ہیں, ہم سیمپلنگ نہ کریں, ہم وہ ٹوٹل جتنے اس میں یونٹس ہیں وہ سارے لے لیں. سو اٹ ڈپینڈز اپون ہاؤ مینی numbers are there in that particular stratum that determines whether we go for proportionate sampling or disproportionate sampling. But usually we go for proportionate. تو ہمارا جو ٹوٹل آئے گا اس میں ہمارے سیمپل میں ہر گروپ کا پروپورشن وہی ہوگا جتنا کہ ٹوٹل پاپولیشن کا ہے. لیٹ اس سے کہ ٹوٹل پاپولیشن میں ہماری میل اور فیمیل میں ہم نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے, اور ہماری جو پاپولیشن ہے اس میں یہ پروپورشن لیٹ سے 40-60 کا ہے, 40% فیمیلز ہیں, 60% میل ہیں. تو ہمارے سیمپل میں جو پروپورشن آئے گا میل اور فیمیل کا وہ بھی اتنا ہی ہونا چاہیے. دیٹ از ہاؤ وی لک فار دیٹ کائنڈ آف تھنگ. ہمارا نیکسٹ جو ٹائپ آف پرابلٹی سیمپلنگ ہے وہ کلسٹر سیمپلنگ ہے.
اب کلسٹر سیمپلنگ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہمارے جو کلسٹرز ہیں، کلسٹرز آف پاپولیشن، وہ جغرافیکلی اسپریڈ آؤٹ ہیں، اور اگر جغرافیکلی اسپریڈ آؤٹ ہیں تو ہر کلسٹر میں جانے کے لیے ہمارا ٹائم لگتا ہے، اور فائنینشیل کاسٹ بھی آتی ہے، لیبر بھی آتی ہے. تو اس حساب سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہاؤ ڈو وی سیو آن finances, on time and labor, and also we have a representative sample of the population. تو اگر کلسٹرز کی بات کر رہے ہیں تو کلسٹرز کی ہم again we try to make a listing of the clusters. اس میں heterogeneity بھی ہو سکتی ہے، ایک کلسٹر دوسرے کلسٹر سے فرق بھی ہو سکتا ہے، سملر بھی ہو سکتا ہے. ہم لیٹ اس سے وی ہیو نمبر آف کلسٹرز، اور ان کلسٹرز میں کیا ہم ان کی کوئی گروپنگ کر سکتے ہیں، سملر کلسٹرز کی ایک گروپنگ کر سکتے ہیں، دوسرے سملر کلسٹر کی دوسری ہم گروپنگ کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے وی مائٹ سی that there is similarity between the clusters, or there is heterogeneity or dissimilarity within the clusters. تو ہم clusters کی ایک listing کرتے ہیں، اس listing کے بعد ہم ان clusters کو stratify کر سکتے ہیں، اور once we have stratified the clusters پھر ہم clusters کا sample لے سکتے ہیں. آپ اس قسم کی سیمپلنگ کو ملٹی اسٹیج سیمپلنگ بھی کہہ سکتے ہیں. اور ونس وی ہیو اٹ، پہلی اسٹیج آپ دیکھیے ہم نے کلسٹرز کی بات کی، اسٹریٹیفائی کیا، سو ود ان دیٹ اسٹیٹم ہم نے کلسٹر کی سلیکشن کر لی. تو دوسری اسٹیج میں ہم نے جو کلسٹرز سلیکٹ کیے ہیں ان میں سے پھر ہم ایلیمنٹس سلیکٹ کر سکتے ہیں. ان ایلیمنٹس میں اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ایلیمنٹس کیا ہیں. اب وہ ایلیمنٹس کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں. ان ایلیمنٹس میں پھر ہم تیسری اسٹیج پر کچھ اور بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر لیٹ می سے کہ وی آر لوکنگ ایٹ دا سٹی آف بگ سٹی آف لاہور، اور اس میں ہمارے کلسٹرز جو ہیں ان کو لیٹ اس کال دیم لوکیلٹیز، لیٹس کال دیم محلاز. اب یہ محلہ جو ہیں لیٹس سے 15-20 کلومیٹر کے ریڈیس میں اسپریڈ آؤٹ ہیں. اٹ مائٹ بی ڈیفیکلٹ ٹو گو ٹو ایچ پلیس. تو ہم ان محلوں کی ایک لسٹنگ بنا لیتے ہیں. اب سارے محلے ایک جیسے نہیں ہیں، تو ایک جیسے محلوں کی ایک گروپنگ ہو سکتی ہے، دوسرے قسم کی دوسری گروپنگ ہو سکتی ہے. لیٹ اس سے کہ وی آر ٹرائنگ ٹو stratify them by the social class. اب لو کلاس کے محلے ہو سکتے ہیں، that could be clustering grouping of lower class clusters. پھر مڈل کلاس کے لوگوں کے محلے ہو سکتے ہیں، پھر اپر کلاس کے محلے ہو سکتے ہیں. تو اس طرح سے پہلی سٹیج میں اگر ہم نے اس کو اسٹریٹیفائی کیا تو پہلی سٹیج میں within the each I think grouping of clusters ہم محلوں کی سیمپلنگ کر لیتے ہیں. اس میں سے let us say کہ we want to later on سیکنڈ سٹیج میں ان محلوں میں سے ہم ہاؤس ہولڈ کی سلیکشن کرتے ہیں. اب once we have selected the households، اس کے بعد ہاؤس ہولڈ میں سے ہم اپنا رسپونڈنٹ ڈھونڈتے ہیں. تو اس طرح سے we could say کہ یہ کلسٹر سیمپلنگ جو ہے اس کو ملٹی سٹیج کے حوالے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے. اور اگر ہم ایریا سیمپلنگ کی بات کر رہے ہیں تو دیز کلسٹرز آر لوکیٹڈ ان ڈفرینٹ ایریاز، اس حساب سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. یہ میں نے محلوں کی بات کی. آپ اگر پروونشل لیول پہ بات کرتے ہیں تو we could look at the districts, and within the districts we could look at the tehsils, and within tehsils we might be looking at the, let's say, union councils. So this is how we go for کہ ہم clusters جو ہیں وہ similar ہیں لیکن within the clusters there is heterogeneity.
اگر سملیرٹی ان دا کلسٹرز ہے تو اس گروپ میں سے ہم پہلے کلسٹر سلیکٹ کرتے ہیں اور کلسٹرز کے اندر سے پھر وی ٹرائی ٹو پک اپ دی ایلیمنٹس. سو اس کی ایک بڑی وجہ جیسے میں نے کہا کہ وہی ہے کہ ہمارے پاس ہمارا ٹائم سیو ہوتا ہے, ہمارے پاس ہماری کاسٹ سیو ہوتی ہے, اور اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ مے بی وی ڈو ناٹ ہیو انف انفارمیشن اباؤٹ دا کلسٹرس, تو اس کو بچانے کے لیے, وہ انفارمیشن اکٹھی کرنے کے لیے وی نیڈ ٹائم, اور اس ٹائم کے ساتھ ہماری کاسٹ بھی بڑھے گی. تو not only I have talked about the cluster sampling, I have also talked about the multi-stage kind of sampling. تو میں نے یہی کہا کہ cluster sampling is usually multi-stage. So it could be 2-stage sampling, it could be 3-stage sampling. It depend کرتا ہے کہ ہم اس کو کیا کہتے ہیں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو پہلی سٹیج کی ہمارے سیمپلز آ رہے ہیں اس کو ہم پرائمری یونٹس کہہ رہے ہیں, جو سیکنڈ سٹیج پہ جو ہمارے ایلیمنٹس ہم سلیکٹ کر رہے ہیں ان کو سیکنڈری یونٹس آپ کہہ لیجئے, اور تیسری سٹیج پر جو آ رہے ہیں ان کو ہم فائنل سٹیج کی بات کہہ سکتے ہیں. تو لیٹ می ریپیٹ کہ اسٹیج 1 رینڈم سیمپلنگ آف دی بگ کلسٹرز, اسٹیج 2 رینڈم سیمپلنگ آف اسمال کلسٹرز ود ان دا بگ ونس, اینڈ اسٹیج 3 رینڈم سیمپلنگ آف ایلیمنٹس ود ان دا سلیکٹڈ اسمال کلسٹرز. مثال وہی تھی کہ سٹی کے محلے ہیں یا بلاکس آپ ان کو کہہ لیجئے, بلاک کی پہلے ہم نے سیمپلنگ کی ہے پہلی سٹیج میں, دوسری سٹیج میں ہم نے لیٹ اس سے ہاؤس ہولڈ کی ہم نے سیمپلنگ کی ہے, اور تیسری سٹیج میں ہم کر رہے ہیں انڈیویجول کی. تو اس طرح سے ہم کلسٹر سیمپلنگ کی بات کر رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بات اور ہے کہ کبھی ہم وہ شاید کسی کتاب میں نظر آیا آپ کو ڈبل سیمپلنگ کا ایک لفظ نظر آیا. تو ڈبل سیمپلنگ وہاں وہ ہوتی ہے جہاں کہ ہم نے کسی سیمپلنگ کے ذریعے سے ہم نے سروے تو کر لیا, لیٹ سے کویشچنر کے ذریعے سے ہم نے انفارمیشن کلیکٹ کر لی, لیکن ان ایڈیشن ٹو دیٹ ہم اسی سیمپل میں سے ایک چھوٹا سا سب سیٹ لے کر ان سے ہم مزید کوئی انفارمیشن اکٹھی کرنا چاہتے ہیں, تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈبل سیمپلنگ ہے. سو اگر ایک ہم نے سیمپل لیا اس میں سے ہم نے سروے کر لیا, اور اگر اس میں سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وی نیڈ سم مور انفارمیشن, سم ان ڈیپتھ کائنڈ آف انٹرویوز, تو اسی سلیکٹڈ سیمپل میں سے وی مائٹ چوز دوز انفارمنٹس ہو ہیو ایڈیشنل انفارمیشن, تو اس کو ہم ڈبل سیمپلنگ کہیں گے. دس از مور لائک اے سب سیمپل آف دی پرائمری سیمپل جو ہم نے بڑا سلیکٹ کیا تھا. تو اس طرح سے ہم دیکھیے کہ پرابلٹی سیمپلنگ کی کتنی ٹائپس ہیں. سمپل رینڈم سیمپلنگ ہے, سسٹمیٹک رینڈم سیمپلنگ ہے, اسٹریٹیفائڈ رینڈم سیمپلنگ ہے, اس کے بعد کلسٹر سیمپلنگ کی ہم بات کر رہے ہیں, ڈبل سیمپلنگ کی بات بھی ہو رہی ہے. اب فائنلی وٹ وی ہیو ٹو لک ایٹ از کہ ہم کس قسم کا ہم سیمپل اپنی اسٹڈی کے لیے سلیکٹ کریں گے. واٹ از دی اپروپریٹ سیمپلنگ ڈیزائن, ویدر اٹس پرابلٹی سیمپلنگ ڈیزائن, اور پرابلٹی میں اپنی ٹائپس ہیں, اور اگر ہم کہتے ہیں کہ نان پرابلٹی ہے تو نان پرابلٹی کی اپنی ٹائپس ہیں. ہم کون سا سیمپل سلیکٹ کریں گے. Now in order to do that وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ریسورسز کیا ہیں, ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے, ہمارے پاس بجٹ کتنا ہے, ہماری ریکوائرمنٹ کتنی ہے. سو دیٹ ڈپینڈز اپون اے نمبر آف کرائٹیریا. اس کرائٹیریا میں جو پہلی بات نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ڈگری آف ایکوریسی, کہ ہم کتنی ایکوریسی دیکھنا چاہتے ہیں اپنی اسٹڈی میں. دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ ٹو واٹ ایکسٹینٹ وی وانٹ دیٹ آور سیمپل شوڈ بی ریپرزینٹیو آف دی پاپولیشن. اگر ہم اپنے سیمپل کو ریپرزینٹیو بنانا چاہتے ہیں اور ہم ایکوریٹلی انفارمیشن کلیکٹ کر کے وی وانٹ ٹو میک extrapolation to the total population or generalization to the total population, then probably
recommendation would be that we go for probability sampling. اب probability میں پھر بات آ رہی ہے کہ again we are looking for accuracy. اب accuracy کے لیے ایک بات ہمارے سامنے تھی کہ ہماری population جو ہے has to be homogeneous. اب یہاں پر again ایک تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے probability sampling لینی ہے. probability میں کون سی sampling ہے؟ Now that again depends upon the other factors کہ ہماری population جو ہے وہ homogeneous ہے کہ نہیں ہے. اگر homogeneous ہے تو then we might go for simple random sampling. اگر homogeneous نہیں ہے تو then we go for stratified random sampling. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ اگر ہماری population geographically close to each other ہے تو we follow a different approach. اگر geographically spread out ہے, clusters کی بات ہے تو then we go for cluster sampling. اور اس کے بعد پھر اگلی بات ہے کہ ہم single stage میں کر رہے ہیں یا multi stage میں کر رہے ہیں. So that depends upon the nature of the population اور وہ factors جو ہیں وہ variables ہیں which are likely to affect our dependent variable. اس میں دوسری بات جیسے کہ میں نے کہا وہ ریسورسز ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے. اگر ہمیں ہمارا جو کنسلٹنٹ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہی نیڈس ریزلٹس لیٹس سے اوور نائٹ چاہیے, تو اگر اوور نائٹ کی بات کر رہے ہیں تو اوور نائٹ میں تو ہم اتنی ایکوریسی پہ نہیں جا سکتے. ہمارے پاس سیمپلنگ فریم کی بات آتی ہے, پھر اس کی لیٹس سے سلیکشن کی بات آتی ہے, ادر تھنگس کامن. اگر ٹائم کی کنسٹینٹ ہے تو دیٹ ایکچولی افیکٹس. سملرلی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی فائنینسز ایز ویل, لیبر کی بات ہے. تو اگر ہمارے پاس یہ بہت لمیٹڈ ہے دین وی مے ہیو ٹو سیکریفائز دی typical accuracy and then we go for, depending upon the requirements, we may go for non-probability kind of sampling. ہماری تیسری بات ہے advanced knowledge of the population. اور اگر ہمیں پتہ ہے کہ advanced knowledge میں ہماری population کی characteristics کیا ہیں تو according to that we could have, whether we could have a sampling frame or not, now that determines which type of sampling we proceed. اگر ہماری پاپولیشن ہی ہڈن پاپولیشن ہے تو اس میں ہمارے لیے سیمپلنگ فریم بنانا مشکل ہے, اس لیے we cannot go for probability sampling, we may have to go for non-probability kind of sampling. Then we talk about national versus local project. Population کتنی close to each other ہے, that also determines کہ ہم کلسٹر سیمپلنگ پہ جا رہے ہیں, پرابلٹی پہ جا رہے ہیں, نان پرابلٹی پہ جا رہے ہیں. آلسو ڈپینڈز اپون دی نیڈ فار اسٹیٹسٹیکل انالیسس کہ ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے. ہم پروجیکشنز کر رہے ہیں, جنرلائزیشنز کر رہے ہیں, ہم سیمپلنگ ایرر کیلکولیٹ کر کے دین وی آر ٹرائنگ ٹو اپلائی سم اسٹیٹسٹیکل ٹیسٹ آن اٹ. اگر ہم یہ کر رہے ہیں دین مے بی دا ریکوائرمنٹ کوڈ بی for probability sampling, and then within probability sampling again given the limitations we go for it. So اس طرح سے ہمارا جو appropriate sample design ہے وہ depend کرتا ہے upon number of factors, اور ان کو دیکھ کر ہمارا ریسرچر جو ہے, آپ اور میں جو ہے, ہم سب decide کرتے ہیں کہ which sample, which type of sample is appropriate, and that's how we look for it. اس طرح سے آج کی ڈسکشن میں ہم نے دیکھا کہ probability sampling کی کون کون سی قسمیں ہو سکتی ہیں, and then later on we also looked at the appropriateness کہ ہم کیسے ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اور اس کے بعد آج کی بات ہم یہیں ختم کرتے ہیں. اس کے بعد ہم نیکسٹ ٹاپک ہمارے پاس ڈیٹا آئے گا, اس ڈیٹا کو ہم کیسے ہینڈل کرتے ہیں, that's what we are likely to do next time. Thank you very much.